إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب مدیر مسئول راولپنڈی ڈویژن وفاق المدارس العربیہ پاکستان، علماء کرام اور میرے مسلمان نمازی بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سب قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر علماء کرام سے قرآن اور سنت کے روشنی کے اندر کچھ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر یعنی نصیحت اور قرآن کو اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا. جبرائیل امین اس کو لے کر آتے تھے اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے دور ایک پہاڑی پر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. ایک دن اسی طرح آپ عبادت میں مصروف تھے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقرا یعنی آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوب دبا کر اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر فرمایا کہ پڑھیے. آپ نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. دوسری مرتبہ بھی انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے. آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. پھر اسی طرح کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ پڑھیے. تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ ابتدائی وہ آیتیں ہیں نزول قرآن کے حوالے سے جو رب تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. تو قرآن کے حوالے سے یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ غار حرا میں قرآن کی نزول کا جو آغاز ہوا اور یہ آغاز جو ہوا یہ رمضان کے مہینے میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر رب تعالیٰ نے اور بھی تفسیر بتا دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول دو حیثیتوں سے ہے. ایک پورا قرآن رب تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں بیت العزت میں اتارا ہے اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اتارا اور پورا قرآن اتارا یک بارے میں. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول شروع ہوا تدریجاً، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کا آغاز بھی رمضان میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا. وہ پہلی آیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسانیت کو علم قلم کے واسطے سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اسلام کا یہ درہ امتیاز ہے
شاید کسی اور مذہب کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے جو اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام کے پیغمبر پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق ہے۔ اور اس کی شاید بڑی وجہ یہی ہے کہ اس دور کو، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے مبعوث فرمایا، یعنی آپ کے سر پر تاج رسالت رکھا، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عربوں کی اور اس کے اطراف میں پوری دنیا میں جو مہذب حکومت تھی، کیسر اور کسرا، مصر، ایران اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا، یہ ساری کی ساری حکومتیں تو تھیں، لیکن ان میں وہ اخلاقیات، وہ تعلیمات نہیں تھی جو مہذب معاشروں میں ہونی چاہیے۔ اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی نے مبعوث فرمایا تو اس جہالت کے خاتمے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھیے، اور پڑھیے بھی پروردگار کے نام سے، اس لیے کہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے بنایا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور پیغمبر اسلام کی طرف سے مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن پڑھنے میں انسان اتنا آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی پڑھے۔ فرمایا کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، تو پروردگار کا نام جہاں پر آئے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ علوم پڑھو جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں اور تمہاری آخرت کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم دنیا میں وہ بھی ہے جو نفع کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے، لہذا وہ نقصان دہ علوم، وہ ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا چاہیے، اور وہ علوم سیکھنے چاہیے جو علم انسان کو دنیا کی ترقی میں بھی معاون ہو، اور جو علوم انسان کو صحیح انسان بنائے، اور جو علوم انسان کے قبر میں بھی کام آ جائے، معاشر میں بھی کام آ جائے، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ لہذا ایسے علوم کون سے علوم ہیں؟ وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے غار حرا کے اندر اس کا آغاز فرمایا، اور اسی کا نام قرآن ہے۔ آج کی محفل چونکہ قرآن کے حوالے سے ہے تو ہمیں قرآن کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رک گیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا آغاز ہوا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، آپ نے آسمان کی طرف جب دیکھا تو جبرائیل امین کو آسمان کے اندر اصلی حالت کے اندر آپ نے دیکھا، اور مشرق اور مغرب میں اس کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا، اتنا بڑا عظیم الجثہ اور عظیم الشان فرشتہ ہے، اور پھر اس کے اندر آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ چادر لے کر گھر کے اندر آرام فرمانے لگے، اس لیے کہ خوف سے آپ پر طاری ہو گیا اور آپ کو سردی لگ گئی، تو فرمایا قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بعد آرام نہیں فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے پاس گئے، اور قریبی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، مکہ والے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، تعلیم کا آغاز کیا اور سکھانے کا آغاز کیا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اور اللہ کے پیغام میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا جائے، وہ نقطہ توحید ہے۔ اس لیے صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو
جاؤ گے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے 40 سال تک یہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے. کبھی جھگڑا ہو جاتا تو جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مقرر کر لیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں. اور مکہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر اپنا مالی تجارت دوسری جگہوں میں بھیج کر وہ جو کیا ہے اس کی فروخت کروایا کرتے تھے. جس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا سربراہ بنا کر یمن کی طرف شام کی طرف بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کے مال کو فروخت کیا. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ تھی, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے. لیکن جو ہی آپ نے فرمایا کہ لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, تو یکدم وہ چچا جان جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی محسوس کی تھی اور اتنی بڑی خوشی محسوس کی کہ جس باندی نے اس کو اطلاع دی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, تو اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے, اس خوشخبری کے نتیجے میں تیرا انعام ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا